اس کا جواب دو۔ حضرت جنید فرمانے لگے اس نے مجھے خاموش کر دیا، رو پڑے اور کہنے لگے مالک شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھے احسن تقویم میں جگہ دی اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مقام پر پہنچایا کہ آج کتا مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ میں نے کیا قصور کیا ہے کہ مجھے ہر دروازے سے دھکے ملتے ہیں اور مجھے ذلیل اور اسفل سمجھا جاتا ہے، اور تو اتنا بڑا اونچا اور اتنا بڑا اعلیٰ۔ کہنے لگے حضور کی یہ کرم، اور پھر صرف انسان نہیں بنایا، پھر اپنے اس محبوب تاجدار مدینہ کی امت میں بنایا، اور آپ کے قرآن اور سنت کا درس ملا، میں نے علم حاصل کیا، شکر ادا کیا۔ تو مطلب ہے کہ ہر چیز اس سے مانگتی ہے، پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے۔ تو میں کیوں کا جواب نہیں ہے، کیوں کا جواب نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ کیا ہے۔ یہ کیا کا اتنا دائرہ پھیلا ہوا ہے کہ بڑے بڑے لوگ آئے، وہ نہیں سمجھ سکے کہ ابھی تک مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ کیوں پر اعتراض مشرکین مکہ کو تھا کہ کیوں ہے۔ مقام کیوں ملا؟ ہم بڑے ہیں، ہم چاچا ہیں، ہم دولت مند ہیں، ہم سردار ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، یہ بھوکا آدمی ہے، اس کا چولہا نہیں جلتا، اس کے پاس پیسہ دولت نہیں ہے، یہ اعتراض اس کو کیوں دی؟ یہ کیوں کا اعتراض مشرکین مکہ۔ اگر یہی دہرایا جائے اس دور میں تو میں کہوں گا کہ وہ مشرکین مکہ کی سنت کو دہرایا جائے گا۔ لہذا حضور کے مسئلے میں کیوں کا سوال نہیں، کیا ہے مقام مصطفیٰ، کیا ہے مقام مصطفیٰ، کیوں ہے نہیں کیا ہے، ہم کیا ہے بحث کریں گے۔ یہ پھیلی ہوئی جو کائنات ہے یہ مقام مصطفیٰ کیا پر بول رہی ہے۔ جامی کہاں بولا اور حسان بن ثابت بولا تو حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور یہ شعر حضور کے سامنے پڑھا گیا، سامنے پڑھا گیا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کہ تو پیدا کیا گیا ہر عیب سے پاک۔ تے پنجابی چے میں نے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، انج لگنا ہے کہ جند تو آپ بننا چاہنا ہے اللہ انج تو دا بڑا چھوڑے۔ کَأَنَّكَ، جس طرح فرمایا نا کَأَنَّهُ سلیمان علیہ السلام جس لئے آکے نا ملکہ وہاں تک ہے فرش اوہی تڑا عرش، اس آکے کَأَنَّهُ گویا کہ اونچی ہے بالکل۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے کہ تو نے جس وضع اور جس رنگ اور روپ اور انداز جو حسن ہے اختیار کرنا چاہا، تجھ کو اللہ نے اسی قالب اور اسی لباس میں بھیجا۔ تو کیا ہے پر بحث ہے، کیا ہے کیوں پر نہیں ہے۔ تو حضرات سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو میں، اس میں آپ نے جو سب سے بڑی، جس طرح ہمارے محترم حافظ محمد فاروق صاحب چشتی نے ابھی کچھ پہلے بیان فرمایا تھا کہ غربت جو ہے وہ مال کی نہیں ہوتی، صرف مال کی نہیں ہوتی، غربت عقائد کی بھی ہوتی ہے۔ اور غریب کے دو معنی ہیں عربی میں۔ عربی میں غریب کہتے ہیں عجیب کو، جس کو سے غرابت لفظی ہے، اور ایک غریب وہ ہے جو مسکین کے معنی میں ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو مسکین، غریب بمعنی مسکین، یہ فارسی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں نہیں ہوتا۔ عربی میں اس کے لیے مسکین آتا ہے،
فارسی والے اس کو بمعنی محتاج یا غریب استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے غریب العقائد، فلاں عجیب عقیدے والا آدمی، یہ معنی بھی ہے اس کا جو حافظ صاحب نے بتایا ہے۔ ایک غریب عقائد بھئی بڑے شودہ جے عقیدہ ہو، شودہ جے عقیدہ، شودہ عقیدہ تے پیڑا سارا تو گریا گرایا یا عقیدہ، یہ غریب مسکینی کے معنی میں ہے۔ لیکن غریب العقائد وہ ہے کہ عجیب عقیدہ ہے، امت میں کسی کا عقیدہ نہیں ہے، انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ حضور تشریف لائے تو معراج پہ جانے کا مقصد بہتر اللہ جانتا ہے اور رسول جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ انسان کا اوپر جانا یہ عجیب سی بات ہے، عجیب سی بات ہے، تو اللہ چیک کرنے والا تھا جی کہ اگر آپ کے سامنے ہے یہ اتنا بڑا جمبو اڑتا ہے، لاکھوں سامان لے کر، لاکھوں من لے کر اڑتا ہے اور اتنی تیزی سے جاتا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے، کسی کو انکار نہیں ہے جی۔ تو ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ جہاں براق کی نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا، تو رفتار آپ دیکھ لیں، اور پھر آپ کے شیشے بند ہوتے ہیں جہاز کے حضرت، اتنی سی ہوا بھی داخل ہو تو سب گئے، لیکن وہاں کوئی شیشے کا ذکر نہیں ہے جس براق پر سرکار بیٹھے تھے، شیشہ بھی نہیں لگا ہوا۔ تیز ہوا 300 میل سے اوپر ہوا ہو تو انسان کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ تو شان مصطفیٰ دیکھو کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ حضور کی آنکھ بھی نہیں جھپکی اتنی تیز ہوا میں۔ اللہ اکبر، اس طرف بھی آپ نے غور کیا؟ سبحان اللہ۔ تو جس بات پر اتنا یہ جمبو اڑ رہا ہے آپ کو تعجب نہیں ہے، اتنا بوجھ لے کر اڑ رہا ہے آپ کو تعجب نہیں ہے، تو اگر کائنات کا یہ سب سے افضل اور اعلیٰ یہ انسان اگر اس رفتار کے ساتھ اوپر گیا تو ایک طبقے کو حیرت کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے معراج ہوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ معراج ہوتی ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ، نبی کا معجزہ ہوتا ہے، تو جو نبی نہ ہو اور اس کو نبی کہا جائے، جو نبی نہ ہو اس کو نبی کہا جائے، وہ کہتے ہیں وہ تو گئے تھے معراج پر، ان پر تو قرآن نازل ہوا تھا، نہ تمہارے پاس قرآن، نہ تمہارے پاس معجزہ، نہ شق القمر۔ انہوں نے کہا ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، جان چھٹی۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کیونکہ نبی ہوگا تو معجزہ دکھائے گا نا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ حضور ختمی مرتبت آخری اللہ کے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، بے شک بے شک، کیونکہ نہ کوئی معجزہ ہے، نہ کوئی معجزہ ہے، اس لیے وہ معراج کا منکر ہے۔ آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ معراج نہیں مانتے، کیونکہ یہ معراج اگر سیڑھی بہ سیڑھی آنا ہے تو ابھی میں نے ایک بیان کیا تھا نکتہ، حافظ صاحب بڑے معزوز ہو رہے تھے، تو میں نے کہا پاکستان کے ایک گمنام گاؤں سے وہی طبقہ اٹھ کر یہاں آ گیا برطانیہ میں، تو ان کو معراج نصیب ہو گئی۔ یہ ایک معراج ہے، یہ ایک معراج ہے جس کو آپ معراج کہیں گے جو کچھ، لیکن ان کا کوئی اوپر نہیں گیا، اور اوپر والے نے بلائے نہیں ہے تو جائے کون؟ جس طرح ساری دنیا جاتی ہے اوپر جاتی ہے، مر کے اوپر جاتے ہیں، وہ تو سارے ہی جاتے ہیں، اسی طرح گئے سانس لیتا ہوا اور اس شان کے ساتھ دیکھتا ہوا، سب سے آنکھیں ملاتا ہوا ہے جی، سب سے آنکھیں ملاتا ہوا، اور اس انداز سے کہ والفجر چاندنی کا ہے آنچل لیے ہوئے، والفجر اس انداز سے جا رہا ہے کہ والفجر چاندنی کا ہے آنچل لیے ہوئے، اور واللیل بہرے چشم ہے کاجل لیے ہوئے، واللیل
یہ صورت قرآن کی صورتیں استقبال کر رہی ہیں مصطفیٰ کا معراج کی شب